السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ رمضان دراصل حلال کی راہوں کو جانچنے، ماپنے، پرکھنے اور بڑھنے کا مہینہ ہے۔ حلال کی راہوں کو رمضان نظروں کو حلال کرنا چاہتا ہے، جذبوں کو حلال کرنا چاہتا ہے۔ رمضان لقمے کو حلال کرنا چاہتا ہے۔ رمضان قدموں کے اٹھنے کو، کہ قدم ایسی جگہ اٹھیں جو حلال راہیں ہوں، حلال قدم ہوں۔ ہاتھ ایسی جگہ طرف بڑھیں جو حلال راہیں ہوں، حلال جگہ ہوں، حلال قدم ہوں۔ اس مہینے میں دراصل جتنی بھی بریکیں ہیں نا، ان کی ٹیوننگ سروس ہے۔ آنکھ بریک ہے، یہاں دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ بغیر بریک کے گاڑی تباہی ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اور آنکھ کی روشنی اللہ نے جو دی ہے، یہ کہاں اور کس جگہ یہ روشنی کی ضرورت ہے؟ کہاں کس جگہ؟ کان بریک ہے، کون سی بات سننی ہے، کون سی باتوں کے لیے کانوں میں انگلیاں دے دینی ہے یا ایک طرف ہو جانا ہے۔ پاؤں کا چلنا بریکیں ہیں۔ کیوں پاؤں کے ساتھ اللہ نے بریکیں رکھی ہیں؟ ہاتھ پھیل رہے ہیں تو بریکوں کے ساتھ سکڑ بھی رہے ہیں۔ میرے بازو پھیل رہے ہیں تو اللہ نے بریکیں رکھی ہیں، یہ سکڑ گئے ہیں۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بریکیں ہیں، بند ہو گئی ہیں۔ میری زبان بول رہی ہے، بریکیں ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ سارا کا سارا اپنی بریکوں کی سروس کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے، اور ایک ایک چیز کو تسلی سے دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا سارا نظام ٹھیک ہے، میری آنکھیں ٹھیک چل رہی۔ میرے رب نے فرمایا یہاں نہ دیکھو، میں وہاں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ موبائل کا سکرین ہے اور میں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کوئی ایک کونا، جھری، روزن، جھروکا، کھڑکی، کوئی نہیں دیکھ رہا، پر کچھ ہو رہا۔ رمضان ان ساری چیزوں کو روکنے اور کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا لمحہ لمحہ، رمضان کا پل پل ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کا مہینہ ہے۔ میرے قدم سنبھل جائیں، میرے ہاتھ سنبھل جائیں، میری زبان سنبھل جائے، میری آنکھیں سنبھل جائیں، میرا لہجہ سنبھل جائے۔ کیوں فرمایا کوئی تجھ سے تکرار کرے تو اس سے کہہ میں روزے سے ہوں۔ آقا کا فرمان ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ میں روزے سے ہوں۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے لہجے کو، اپنے لفظوں کو، اپنے رویے کو، اپنے انداز کو بھی رمضان میں ہی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ مشق کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ پہلے عادت بنتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے عبادت بن جاتی ہے۔ ان چیزوں کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ کیا اتنے روزے گزرنے کے بعد میری آنکھوں پہ میں نے مشق کی، کانوں کی مشق کی، اپنی سوچوں اور جذبوں کی مشق کی؟ لقمہ جو بھی آیا، جیسے بھی آیا، جہاں سے بھی آیا،
میں نے کھا لیا، کیا آج تک لقمے کی تحقیق کی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تسبیح خانے میں آنے والے مہمان زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عشر، یہ فلاں چیزیں نہیں کھاتے۔ کیوں؟ مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود زکوٰۃ دینے والے، خود صدقہ دینے والے، ان کو میں زکوٰۃ صدقے کا مال کھلاؤں تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ مال صدقہ یہ تو غربا مساکین کا حق ہے۔ کیا میرے لقمے میں، میرے دسترخوان پہ مجھے بریکیں لگی، کنٹرول ہوا؟ میں نے یہ دیکھا کہ یہ رزق حلال ہے، مشکوک ہے، کیا ہے؟ مال کہاں سے آیا؟ پیسہ کہاں سے آیا؟ گری پڑی چیز تھی، بڑی کتنی بھی قیمتی تھی، میری نظر اس پہ گری اور میں ایک پل میں پریشان ہو گیا اور میں نے اس کو اٹھانے کے ہیلے کیے، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا۔ یہ رمضان ان ساری چیزوں کو سنبھالنے کا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ خوب مشق کرائی جاتی ہے، خوب مشق کرائی جاتی ہے۔ پھر رمضان میں ایک اور کام ہوتا ہے، ایک روحانی دسترخوان بڑھا دیا جاتا ہے، جسمانی دسترخوان تھوڑا کر دیا جاتا ہے، تھوڑا کر دیا جاتا ہے۔ پھر گرمی کے مہینے میں تو، ایام میں تو ویسے ہی بندہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا۔ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے کہ اتنے روزے گزر گئے، میں اپنی نظروں پہ کنٹرول نہیں کر سکا، اور اتنی عمر گزر گئی، میں اپنے کانوں پہ کنٹرول نہیں کر سکا، قابو نہیں پا سکا، اپنے جذبوں پہ، اپنی چاہتوں پہ، اپنی وجدان پہ، اپنی چاہتوں اور اپنی خواہشوں پہ یہ میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ رمضان کا ہر روز مجھے آپ کو پکارتا ہے کہ آؤ، میں تمہارے لیے کچھ پیکج لے کے آیا ہوں، وہ مجھ سے لے لو، ورنہ میں گزرتا جاؤں گا۔ اور آئندہ رمضان کہتا ہے، گارنٹی نہیں کہ میں تم سے مل سکوں یا نہ مل سکوں۔ کیوں؟ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں۔ پر دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا جا رہا ہے، دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا جا رہا ہے۔ کیا رمضان کے اتنے روزے مجھے اپنے جذبوں پہ کنٹرول انہوں نے سکھایا؟ یہ جذبے پہ کنٹرول تو میں نے سیکھا کہ کھانے کی سخت چاہت اور پیاس کی سخت چاہت اور بھوک سخت ہے، پر میں نہیں کھاؤں گا۔ کیا میرے اندر کچھ اور جذبے بھی ایسے ہیں؟ کیا ان کے اوپر میری گرفت ہوئی؟ کیا میں نے کنٹرول کیا؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ میں نے دوسروں کو نہیں تولنا۔ ساری عمر سارے جہاں کی خبر یہ واٹس اپ، سارے جہاں کی خبر یہ واٹس اپ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ نیٹ اور واٹس اپ بری چیز نہیں، میں اس وقت بات بھی نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں، یہ نیٹ کا نظام برا نہیں، ہر چیز میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے۔ سارے جہاں سے باخبر، ایسی پوسٹیں دیکھ رہا اور اپنے جہاں سے بے خبر۔ میں نے روزانہ اپنے جذبات کو کیسے تولا، کیسے پرکھا؟ میں نے کئی چھابڑی والوں کو دیکھا، ٹھیلے والوں، سر پہ اٹھا کے چلنے والوں کو دیکھا، شام کو بیٹھے گن رہے ہیں۔ روز بندہ تاجر حساب کرتا ہے، میں گھاٹے میں جا رہا یا نفع میں جا رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں کا حساب نہیں کیا۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، میری آنکھیں میرے قابو میں ہیں؟ کیا میری آنکھوں میں جو آنا تھا آیا؟ میرے بول، میرے جذبے، میری چاہتیں، میرے قدم، اور اگلی بات میری عادات۔ کچھ عادات ایسی تھیں جو میری پختہ ہو گئی تھی، کیا میں ان عادات پہ اپنے آپ کو قابو میں لانے کا کچھ سوچا میں نے کہ میری وہ عادات میری قابو میں آ جائیں؟ اور وہ ایسی عادات ہیں جس کا میرے اور میرے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، ایک پردہ ہے، کیا میں ان سے نکلا؟ کیا میں رمضان میں
میں نے ان پہ قابو پانے کا سوچا، مشق کی، اپنے دل سے مشورہ بھی کیا۔ کیا رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام ہے؟ کیا میرے اللہ کی ہاں روٹی ختم ہو گئی ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، راشن ختم ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ، میرا اللہ کنٹرول کر کے کچھ لوگوں کو بھوکا رکھ کے کہتا ہے کہ کچھ میں راشن کو سٹور کر لوں۔ جو کائنات کا رزاق ہے وہ بندوں کو بھوکا رکھ کے کیوں خوش ہو رہا؟ کیا اسے بھوک پیاس سے میرے رب کو خوشی ملتی ہے؟ ایک ایسا سوال ہے جو زندگی کے کئی راز کھولتا ہے اور زندگی کے کئی سوالوں کو اپنے دل کے اندر سے نکال کے زبانوں پہ لاتا ہے اور خود ہی جواب دلواتا ہے۔ رمضان کنٹرول، قابو کا مہینہ ہے۔ پیاس لگی ہے، قابو کرو۔ بھوک لگی ہے، قابو کرو۔ حلال کی چاہت ہے، قابو کرو۔ محرم رشتوں کی چاہت ہے، قابو کرو۔ صرف یہاں تک رمضان کو ہم نے رمضان سمجھا۔ رمضان یہاں تک نہیں ہے۔ رمضان زندگی کی ایک ترتیب لایا ہے جس میں سب سے پہلے ہماری آنکھ ہے، کان ہے، ہماری زبان ہے، ہماری سوچیں ہیں، ہمارے جذبے ہیں۔ رمضان تو آیا اس لیے ہے۔ اگر میں ان چیزوں پہ ترقی کر رہا، رمضان خوش آمدید اور رمضان کی ترقیاں مرحبا، اور اگر میں ان چیزوں پہ ترقی نہیں کر رہا پھر شاید زندگی کا بہت سارا وقت میں نے ضائع کر دیا۔ ابھی سنبھل جاؤں، میں نے آدھا رمضان تقریباً ضائع کر دیا۔ آدھا رمضان ہونے والا ہے، گزر گیا۔ کل بھی میری نظریں جو دیکھتی تھیں آج بھی ویسے دیکھتی ہیں، چاہے وہ بد نظری کی شکل میں یا اعتراض کی نظر، تان کی نظر، تحقیر کی نظر، حقارت کی نظر اور لوگوں کے عیبوں پہ پڑنے والی نظر۔ لوگوں کی خوبیاں نہیں دیکھتے۔ کیا آج بھی میری نظر وہی ہے جو کل تھی؟ یہ سوچیں۔ کیا آج بھی میری زبان وہی ہے؟ کیا آج بھی میرے کان وہی چیز سننا پسند کرتے ہیں؟ کیا آج بھی میری تنہائیاں وہی چیزیں ڈھونڈتی ہیں؟ تنہائیاں وہی چیزیں ڈھونڈتی ہیں، تنہائیاں وہی چیزیں تلاش کرتی ہیں، وہی چیزیں جس کی وضاحت کرنا ممکن نہیں، مناسب نہیں۔ رمضان تو ان چیزوں کو دینے کا مہینہ ہے اور ان چیزوں پہ قابو پانے کا مہینہ ہے، اور رمضان ان چیزوں کو سنبھالنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں ان چیزوں کی مشق کر لی ہے، سبحان اللہ، بہترین رمضان گزرا ہے، آنے والا رمضان اور زیادہ خوشنما بہترین ہوگا۔ اگر ان چیزوں کی مشق نہیں کی اور صرف اور بھوک اور پیاس کا نام روزہ رکھا، میرے رب کے ہاں فرمایا اللہ تمہارے خون اور گوشت نہیں چاہتا بلکہ تمہاری نیت اور جذبے دیکھتا ہے۔ قربانی کے نام پہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں چاہیے بلکہ تمہاری اللہ جذبے دیکھتا ہے۔ ہمیں رمضان میں ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں رمضان میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ان چیزوں کو تولنا ہے بیٹھ کے، اور اپنے آپ کو تولنا ہے، زمانے کو نہیں تولنا۔ کسی کو دیکھا میری نظر میں وہ ایسا نہیں کر رہا تو پھر بھی اپنی نظر میں اس کو اچھا کہنا ہے، کیا پتا کہ اس سے بڑی اس کی کوئی ایسی اور خوبی ہو جو اللہ کے ہاں وہ تل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی ایسی اور خوبی ہو جو اللہ کے ہاں تل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے، تل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے۔ اپنی ذات کو ترازو میں رکھنا ہے، حتیٰ کہ یہودی کو، کرسچن عیسائی کو، سکھ ہندو کو، رب کے نام ماننے والے کسی غیر مسلم کو بھی ترازو میں نہیں رکھنا۔ کیا پتہ کس پل، کس لمحہ، کس لہجہ اللہ اس کو ہدایت دے دے
اور اس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور میری کسی خطا کی وجہ سے میرا کلمہ میرے منہ پہ مار دیا جائے اور میں بغیر کلمے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کوئی خبر نہیں۔ حال کا پتہ ہے، معال کا پتہ نہیں۔ معال کہتے ہیں انجام کو، انجام کی کوئی خبر نہیں۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کو لوگ ولی کہتے تھے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بس نظر بھٹکی تھی تھوڑی سی، جو آج میں نظر کہہ رہا ہوں۔ کنویں میں پانی بھرنے گئے، کچھ دوشیزائیں تھیں، پانی بھر رہی تھیں، غیر مسلم تھیں، نظر متوجہ ہوئی، وہیں فریفتہ ہو گئے۔ اور وہ اتنی بڑی ہستی کہ وقت کی بڑی بڑی ولایت کے امام ان کے غلام تھے اور چلتے تھے تو پیچھے ساتھ قافلہ چلتا تھا اور ان سے سیکھتا تھا۔ اتنے بڑے وقت کے ولی، قطب، غوث، قلندر، نقیب، نجیب، اور ان کے بھی امام تھے، ان کے بھی امام تھے۔ کہنے لگے مجھے چھوڑ دو، پیچھے پیچھے گئے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کون؟ کہا عبداللہ اندلسی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شادی کرنا ہے تو ہمارا مذہب۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مذہب اسلام مذہب گیا، آپ کا مذہب۔ اس نے کہا میرے خنزیر چرانے ہوں گے، میرا خنزیروں کا ریوڑ ہے، قبول؟ ساری شرطیں قبول ہے۔ شاگرد روتے روتے کئی دن آخر چلے گئے، سال بھر استاد کے لیے استغفار توبہ کرتے رہے، سال بھر توبہ کرتے رہے، سال بھر توبہ کرتے، سال بھر توبہ کرتے۔ پھر سال کے بعد آئے، دیکھا تو وہی استاد جس عصا سے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، اسی عصا اور ڈنڈے سے کھڑے ہو کے خنزیر چرا رہے ہیں۔ کلمہ، ایمان، ذکر، تسبیحات، ہر چیز ختم ہو گئی۔ خوب روئے، بس رونا اللہ کو پسند آیا، سارا سال روتے رہے۔ آخرکار جو ہے، آخرکار ایک دم ان کے ساتھ ہو گئے اور ایک چشمے میں آگے گئے تو نہائے، اور نہانے کے بعد کہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ حضور آپ تو ایک سال پورا حالت کفر میں رہے، پھر سے تجدید ایمان کیا۔ اور شاگردوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ فرمایا جب نظر بھٹکی تھی نا، میں نے دل میں محسوس کیا تھا ایسے کوئی چیز پرندہ سا ہے میرے دل میں اڑ گیا، وہ ایمان تھا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ وہ چیز چلی گئی تھی۔ رمضان کے یہ مہینے، رمضان کی یہ ساتیں کیوں کہتے ہیں اپنے مرشد کے ہاں صحبت میں وقت گزارے؟ کیوں کہتے ہیں اپنے مرشد خانے میں وقت گزارے اور فقیر بن کے گزارے، کمزور بن کے گزارے، اور سب سے بڑی بات بے حیثیت بن کے گزارے؟ بے حیثیت، بے حیثیت، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، بے حیثیت بن کے گزارے۔ میں کہ جو ہمارے پاس حیثیت لے کے آئے گا اللہ اس کی حیثیت کو توڑ دے گا، جو ہمارے پاس دولت لے کے آئے گا اللہ اسے فقر دے دے گا، جو ہمارے پاس مرتبے لے کے آئے گا اللہ اس کے تاج گرا دے گا، جو ہمارے پاس رعونت اور بادشاہت لے کے آئے گا اس کے تخت کے پائے ٹوٹ جائیں گے، جو ہمارے پاس فقیر اور بے حیثیت بن کے آئے گا رب اس کے سر پہ تاج دھر دے گا۔ کیوں کہتے ہیں ساری کائنات کے اولیاء کو کوئی صحابی نہیں کہتا؟ کملی والے کی صحبت نے صحابی بنایا۔ ساری کائنات کے قطب، ابدال، غوث، قلندر کو کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا۔ ایک پل وہ شخص جس نے میرے آقا کو حالت ایمان میں ایک بار دیکھا، نہ نماز پڑھی، نہ تسبیح پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کلمہ پورا زبان پہ آیا اور موت کا پروانہ آ گیا، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے ولیوں سے اعلیٰ عظیم انسان ہے،
کیوں اس نے حالت ایمان میں میرے آقا کی زیارت کی اور میرے آقا کی صحبت اختیار کی، مجلس اختیار کی، سنگت اختیار کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر سارا ممنون ہے ان کے احسان کا کہ پورے بر صغیر میں حدیث ان کی برکت سے ملی۔ پورا رمضان شاہ ابو المعالی لاہور میں، آج بھی لاہور میں مکلوڈ روڈ پہ لاہور میں شاہ ابو المعالی کا مزار ہے۔ پورا رمضان دلی سے آتے تھے اور جب سخت گرمی ہوتی تھی لاہور کے قریب آتے، جوتے اتار لیتے، سواری سے نیچے اترتے، پیدل مرشد کے پاس آتے تھے۔ یہ وقت کے بڑے محدث تھے اور مرشد عالم نہیں تھے، فقیہ درویش تھے، ان کی خدمت میں آتے تھے، پورا رمضان گزارتے تھے۔ اور اتنے بڑے محدث جن کے ہاں بادشاہ جن کے جوتیاں سیدھی کرتے تھے، پورا رمضان لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے، لنگر خانے کے برتن دھوتے، مرشد کی خانقاہ کے جانوروں کی خدمت، ان کا گوبر، اور سب سے عجیب بات ہے پخانہ اٹھا کے ٹوکری میں ڈال کے جنگل میں پھینک کے آتے تھے۔ فلش سسٹم تو تھا نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان سارا مرشد خانے میں گزارتے تھے، اور مرشد نے فرما دیا تھا ایک دفعہ وجدان میں، عبدالحق دنیا میں لوگوں کے بڑے بڑے نام مٹ جائیں گے، تیرا نام سدا زندہ رہے گا۔ تو نے مرشد خانے میں تو فقیر بن کے آیا ہے، فقیہ بن کے نہیں آیا۔ فقیہ، عالم، مفتی، بڑا، تو مرشد خانے میں فقیر بن کے آیا ہے، فقیہ بن کے نہیں آیا۔ حالانکہ وہ وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا علم، ان کی ولایت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس سے پہلے شراب خانے کے شرابی تھے، ان کی خدمت میں ادب سے بیٹھتے تھے۔ لوگ اعتراض کرتے تھے، تمہیں فرماتے تھے تمہیں پتہ نہیں، میرے پاس علم ہے، ان کے پاس حکمت ہے، مجھے کیا خبر۔ یہ مشق کرنی ہے، یہ مشق کرنی ہے، یہ مشق کرنی ہے، اور اس مشق کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اپنی نظر پہ نظر، جسے تصوف، روحانیت، صوفیزم کی نظر میں کہ جو ہے بولوں میں کہا جاتا ہے نظر بر قدم، ہر قدم پہ اپنی نظر ہو، میرا قدم کیسے اٹھ رہا، میرے بول کیسے اٹھ رہے، میری زبان کہاں بول رہی، میری سوچیں کیا کر رہی۔ رمضان قابو، ان چیزوں پہ اپنے آپ پہ کنٹرول، رمضان میں ان چیزوں پہ اپنے آپ پہ نظر۔ یہ رمضان ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ رمضان، اور اللہ پاک ہر سال رمضان بھیجتا ان مقاصد کے لیے ہے، بھوک اور پیاس کے لیے نہیں۔ جس طرح رمضان میں ہمیں اپنی بہت سی چاہتوں پہ کنٹرول اللہ نے سکھایا ہے، اس طرح میرا اللہ کہتا ہے اندر کی وہ چاہتیں، نظر کی، جذبوں کی، نظر کی، قدم کی، سماعت کی، بولوں کی، سوچوں کی، ہاتھوں کی، ان ساری چاہتوں پہ اپنے آپ کو قابو کرنا سیکھ لے۔ ایک مہینہ مشق کر، مشق کر، مشق کر، عادت بنا لے، ہم تیرے سچے جذبے کو دیکھ کر اس کو عبادت بنا دیں گے۔ عادت تو بنا، عادت تو بنا، تیرے سچے جذبے کو دیکھ کر عبادت بنا دیں گے۔ یہ رمضان مجھے مطلوب ہے، آپ کو مطلوب ہے، اس کا میں محتاج ہوں، آپ محتاج ہیں۔ اس رمضان کو اللہ پاک نے پسندیدہ رمضان کہا ہے۔ یہ صلحاء کا رمضان، یہ اکابر کا رمضان، یہ اولیاء کا رمضان، یہ آل رسول، اصحاب رسول کا رمضان، یہ درویشی کا رمضان ہے۔ اپنے مزاج سے چلتے ہیں، اپنی طبیعت سے چلتے ہیں، اپنے مزاج کی زندگی گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں مرشد سے فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑ دے ہمارے پاس مریض، ملاقات پہ بھی پابندی، لباس بھی اتار کے اپنا ہسپتال والا لباس، کھانا بھی اپنا، دوائی بھی اپنی، کوئی ملاقات نہیں، دن رات نبضیں مشینیں لگی ہوئی ہیں، پھر لے جا اپنا صحت مند مریض۔ ڈاکٹر کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں اگر کوئی تھوڑی سی بھی پابندی ہو تو اس کو سختی کہتے ہیں، وہاں ساری پابندیوں پہ شکریہ،
अस्पताल की सारी पाबंदियों पे कोई सख्ती नहीं कहता, कहती जी पाबंदी है, डिसिप्लिन है। रमज़ान इन चीज़ों को पाने का महीना है, और अगर किसी को किसी की मुर्शिद की सोहबत मिल गई है, दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। उसको गनीमत बनाए, उसको बाबरकत बनाए, उसकी कदरदानी अपने दिल की गहराइयों में लाए, पल पल को कीमती बनाए, मयस्सर को मुअस्सर बनाए। ये पसंदीदा रमज़ान मेरे रब का, मेरे हबीब कमली वाले का, आले रसूल असहाब रसूल का, औलिया सुलहा का, ये रमज़ान अकाबिर का रमज़ान ये है। इस रमज़ान में हमें अपनी तमाम चाहतों, जज्बात और तमाम कैफियतों पे काबू करने की मश्क आ जाए। करते करते मांगे भी सही, मेहनत भी करें, मांगे भी सही, मेहनत भी करें। मौला मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं, मेरे बस में इतना है, इतना भी नहीं है, वो भी तेरी रहमत से हुआ, तो और कर दे। मांगे भी सही, मेहनत भी करें। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी बिजलाल वजहिक व अज़ीम सुल्तान। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम। ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।